بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی محافل، اچھی مجالس یقیناً عقائد و اعمال کی اصلاح کا باعث بنتی ہیں۔ جب تک انسان اچھی محفل میں بیٹھتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، تب تک اچھا رہتا ہے، برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکان عطار کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جتنی دیر بندہ وہاں بیٹھا رہتا ہے خوشبو کے حلے آتے رہتے ہیں۔ اتنی برکات والی یہ محافل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی جناب میں ان کے اوپر فخر فرماتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ جو ان کی صحبت اور مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ ہم محافل کی برکات سے محروم کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین تب محافل کم ہوا کرتی تھی لیکن اصلاح زیادہ تھی، لوگ تائب ہوتے تھے، لوگ نمازی بن جاتے تھے، ان کے معاملات اچھے ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق اچھے ہو جاتے تھے۔ آج محافل گلی گلی، گھر گھر آج محافل ہیں، کثرت کے ساتھ ہے محافل، لیکن آج اتنا رزلٹ نہیں جس طرح سے لوگ آتے تھے بے نمازی چلے جاتے ہیں، جس طرح سے کم تولنا، بد اخلاق، فرائض میں کوتاہی، یہ ساری کی ساری برائیاں جس طرح لوگ لے کے آتے ہیں الا ماشاءاللہ اسی طرح واپس لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کے آخر وہ ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے اسباب رکھنے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم محافل کی برکات سے محروم ہیں۔ نمبر 1، محافل کا شعوری نہیں رسمن ہو جانا۔ بنیادی طور پر انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جب نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تب تک ہمارا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کا ہم حصول چاہتے ہیں۔ تو اس واسطے رسمن محافل کا بجا لانا اور محافل کا اہتمام کرنا یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے۔ نمبر 2، ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے محافل کا اہتمام کرنا کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا، میری ویڈیو آئے گی اور میں اخبارات کے اوپر آ جاؤں گا، اخبارات کی زینت بنوں گا، میں میڈیا کی زینت بنوں گا، اس واسطے محافل کا اہتمام کرنا یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز، سیاسی مقاصد کا حصول آج یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس واسطے لوگ سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنے روابط رکھتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، ان کے زیر صدارت پروگرام کرواتے ہیں کہ کل کو اپنے کام نکلوائے جا سکیں، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ سلام دعا ہو۔ تو اس واسطے سیاسی لوگوں کا اس میں آنا جانا اور معاملات اور صدارت جو اتنا بڑا عہدہ اور منصب ہے، وہی لوگ جو کسی شراب خانے کی، جوا خانے کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم محافل کی صدارت کے لیے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، آداب میں کوتاہی۔ اس حوالے سے ہمارے ائمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب محفل پاک کے وہی آداب ہیں کہ بندہ سمجھے کہ جس طرح میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوں اور آپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آج اس چیز میں نہایت کوتاہی ہے۔ امام زہری ایک مشہور بزرگ ہیں، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ محفل پاک میں بیٹھتے تو ملنسار تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہوتا تو اس طرح اجنبی ہو جاتے، جس طرح لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، اتنا مستغرق ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے ذکر میں۔ تو آج اس حوالے سے ہمارے ہاں آداب میں کوتاہی ہے۔ جب تک یہ سلسلہ نعت خوانی کا ہو، چاہے وہ علماء ہوں چاہے قراء ہوں، جب تک اس کو پیشہ سمجھ کے کریں گے تو تب تک وہ سارے کے سارے مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ جب اخلاص آ جائے گی، للہیت آ جائے گی، تو پھر ہمیں ان مقاصد کا حصول شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے نوٹ نچھاور کرنا اور عاشق رسول بن کے کھڑا ہو کے یہ اظہار کرنا کہ میں نوٹ نچھاور کر کے بہت بڑے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، اور آج اللہ ماشاءاللہ نعت بھی اس طرح سے
کہ پڑھنے والا بھی بھنگڑے ڈال رہا ہے، سننے والے بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، تو یہ آداب کے بالکل خلاف ہے چیزیں۔ اس واسطے آج ہمیں مقصد کے حصول نصیب نہیں ہو رہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اس میں کہ محافل کا طویل ہو جانا، لمبا ہونا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے جا کے سو جاتے ہیں، یعنی فرائض کا اہتمام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات یہ ہیں کہ خاص طور پہ جب ہم اشتہار بنواتے ہیں تو اس کے اوپر اتنے خوبصورت نام لکھواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ اقدس کی تصویر ہوتی ہے، اس طرح سے قرآنی آیات احادیث لکھی جاتی ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہوتا ہے، انہیں پھینک دیتے ہیں۔ اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پیشہ ور نہ ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہمیں مقاصد کا حصول ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طرح سے ذاتی تشہیر سے نکل کر بس اللہ راضی ہو جائے اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کے آج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرے، خاص طور پر غرباء، ان کے اوپر، مستحقین کے اوپر ہم خرچ کر سکتے ہیں، ان کو دعوت دیں، اپنے ہاں بلائیں اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح یہ راستے بند کر لینا اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس طرح سے۔ تو بہت ساری ایسی کمیاں کوتاہیاں آج ہم میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم محافل کی برکات سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آداب نصیب فرمائے۔